وہ کہہ رہے تھے کہ خوف کے بت توڑ دو اور غلامی کی زنجیروں سے آزاد ہو جاؤ، اگر یہ تمہیں ڈرائیں تو تم ان کو ڈراؤ، تو یہ تمہیں دھمکائیں تو تم ان کو دھمکاؤ. تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر میں وہاں سامنے کھڑی ہوتی تو میں یہ سوال کرتی کہ آپ کے اندر خود ان کا نام لینے کی ہمت نہیں ہے، آپ کی ٹانگیں تھر تھر کانپتی ہیں، آپ کہتے ہیں مسٹر ایکس مسٹر وائی. اگر آپ کے اندر نام لینے کی ہمت نہیں ہے تو قوم کو کیا سبق دے رہے ہیں کہ وہ ان کو للکارے، ان کو ڈرائے، ان کو دھمکائے. مریم آپ کے دور میں اور پھر وہ یہ کہتے ہیں، ایک اور بات بھی دیکھیں، انہوں نے کہا کہ یہ خبریں ٹی وی پہ آئیں کہ انہوں نے اس چیز سے ان کو برا لگا یہ کہ ان کے جو پارٹی کے لوگ ہیں ان کے اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات ہیں اور وہ خفیہ ملاقاتیں کرتے ہیں. تو میں تو پہلے سب سے یہ پوچھوں گی کہ وہ انہوں نے کہا کہ مجھے بتا کے ملاقاتیں ہوں، تو آپ نے کبھی پارٹی کو بتایا کہ آپ کس کس سے خفیہ ملتے اور کیا کیا باتیں کرتے؟ جب دھرنے میں لوگوں کو آپ نے 2014 کے بعد جو دھرنا تھا اس میں آپ نے لوگوں کو کہا کہ انگلی اٹھنے لگی ہے، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، ہم آزادی کے لیے آئے ہیں، اور جنرل رحیل شریف نے بلایا تو ہنستے ہنستے نکل گئے. وہ دھرنے کے لوگوں کو بتا کے گئے تھے کہ میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں اور میں خود کہاں رات کو چھپ کے کس کے پاس اندھیرے میں ملاقات کے لیے جا رہا ہوں. تو اپنی پارٹی سے آپ وہی بات کریں جو آپ خود کرتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ جلسوں میں کھڑے ہو کے آپ کسی کو للکاریں اور رات کے اندھیرے میں آپ اگلوں کے پاؤں پڑ جائیں. یہ نہیں ہو سکتا. مریم آپ کے دور میں مسٹر ایکس اور مسٹر وائی کی جگہ خلائی مخلوق اور محکمہ زراعت کے نام لیے جاتے تھے، اور آپ نے بھی یہاں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ آپ کے لوگوں کو ٹیلی فون کالیں آ رہی ہیں اور دھمکیاں آ رہی ہیں. تو اب جو عمران خان صاحب نے یہ الزام لگایا ٹیلی فون کالوں کا، تو آپ کی حکومت کیا ان ٹیلی فون کالوں کے حوالے سے کوئی تحقیقات کروانا چاہے گی؟ بھئی ہم نے تو ثبوت دیے، نام بھی لیے، ثبوت بھی دیے، اور کالز. اب یہ جو بات کر رہے ہیں، مجھے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ کبھی بہت وہ بھی ہوتا ہے، انسان کو خیال تو آتا ہے کہ کل جو کالز کروا رہا تھا، کل جو یہ ساری اکھاڑ پچھاڑ کرا رہا تھا، آج اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ آج کہہ رہے میرے ممبرز کو کالز آ رہی ہیں اور یہ کالز کو منع کر دو. اور جب تم لوگوں کو کالز کراتے تھے تب ہمیں تو آتی تھی کالز، ہمیں تو دھمکیاں بھی آتی تھی، لیکن ہم نے فیس کیا. 2 مہینے بعد ہمارا انقلاب فوت نہیں ہو گیا. اب ان کالوں کی تردید کر رہی ہیں آپ کی حکومت؟ بھئی میں تو یہ بالکل ہے تو ثبوت لے آؤ سامنے. یہ ایکس وائی زیڈ کیا ہوتا ہے؟ ABC پڑھنی شروع کر دیتے ہو، ہے تو ثبوت لے آؤ نا. بتائیے گا کہ پنجاب میں کہا جا رہا ہے کہ تحریک کی عدم اعتماد کی تیاری ہے آپ جا رہی ہے، مجھے تیاری کیسی ہے؟ دوسری بات یہ کہ آپ کو یہاں پر انتہائی شان طریقے سے پروٹوکول دیا جا رہا ہوتا ہے، اس کی بنیادی وجوہات کیا ہے؟ یہ جو آپ نے پنجاب کی بات کی، دیکھیں وہ عدالتی حکومت ہے، وہ ناجائز حکومت ہے، اس کو انشاءاللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہے. جتنی جلدی ہو جائے اتنا بہتر ہے. جی عمران خان صاحب کی جانب سے لانگ مارچ کے حوالے سے تیاریاں کال دے دی گئی ہے، کیا آپ لوگ پاور کے ذریعے ان کو روکیں گے یا پھر کوئی ڈائلاگ یا پھر مذاکرات کے ذریعے معاملات کو ٹیکل ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں گے؟ دیکھیں لانگ مارچ ہم نے بھی کیے، باقی جماعتوں نے بھی کیے. میں جمہوریت کی حامی ہوں، میں جمہوریت میں جمہوری رائے کا احترام کرتی ہوں، لیکن یہ بات جمہوری جماعتوں کی لیے اور یہ جمہوری لیڈران کے لیے. جو انسان جتھے لے کر آ جائے اور کبھی وہ کہے کہ پرائم منسٹر کو گردن سے نکالو، مار مار کے پولیس والوں کی ہڈیاں توڑ دیں، اور پھر جنرل رحیل شریف سے ملاقات کرنے رات کے اندھیرے میں ہنستا ہنستا نکل جائے، اور اس کے بعد وہ جب کہے کہ میں الیکشن کی ڈیٹ لینے آ رہا ہوں تو پورے اسلام آباد کو نظر آتش کر دے اور جو املاک ہیں ان کو نظر آتش کر دے اور جتھے لے کر حملہ آور ہو کہ میری بات اگر نہیں مانی تو میں آگ لگا دوں گا. میں اس کو نہ جمہوری جماعت سمجھتی ہوں، نہ جمہوری رویہ سمجھتی ہوں، نہ جمہوری لیڈر سمجھتی ہوں. ان کو لانگ مارچ کی ضرورت تھی، کچھ تھی، تو اس کے ایک طریقے ہوتے ہیں. آپ دھمکانے کے لیے نہیں کر سکتے. اور پھر وہ سارا جو نیریٹو دیا تھا انہوں نے کہ میرے خلاف سازش ہو گئی، مجھے امریکہ نے میرے خلاف سازش کر دی، بین الاقوامی سازش کر دی. آج انہی لوگوں کو بلا کے ان سے مل رہے ہیں، ان کو پیسے دے رہے ہیں کہ میرے دوبارہ سے تعلقات جو ہے وہ بحال کراؤ. تو کدھر گئی وہ سازش جس کے نتیجے میں ہم نے یہ انقلاب دیکھا تھا، غلامی کی زنجیروں سے آزادی، انقلاب لے کے آ رہا ہوں. تو وہ انقلاب تو رانا ثناء اللہ کے ڈر سے نکلا ہی نہیں. ایک سیکنڈ اور اس کے بعد اب آپ دیکھیں وہ چلتا ہوا وہاں سے کہ میرے خلاف خط آ گیا، سازش ہو گئی، امریکہ نے سازش کر دی، امپورٹڈ حکومت آ گئی، یہ ہو گیا. اور اب کیا بات ہے، اب آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ پہ آ کے ساری بات رک گئی کہ میرے پسند کا چیف اپوائنٹ کرو گے
تو ٹھیک ہے, نہیں تو میں پورے انسٹیٹیوشن کو جو ہے وہ ملائن کر دوں گا, ان کے چہرے سیاہ کر دوں گا. یہ رویہ ایک جمہوری انسان کا رویہ ہے. مجھے اس بات کا جواب چاہیے کہ یہ کوئی جمہوری انسان کا رویہ ہے کہ میرے پسند کی اگر بندہ نہیں آیا تو میں سب کے چہرے داغدار کر دوں گا. ان میں سے ایسے آفیسرز بھی ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں قربان کی ہیں, دی ہیں, قربانیاں دی ہیں, اس عہدے تک پہنچے ہیں. تو بات یہ, اور یہ جو کہ نواز شریف کو نہیں اپوائنٹ کرنا چاہیے, زرداری کو اپوائنٹ نہیں کرنا چاہیے, چور کیونکہ وہ ان کی چوری کو پروٹیکٹ کرتے ہیں, تو بات یہ ہے کہ اپنی بھی عمران خان صاحب کی چوری, وہ جو ہیروں کا ہار تھا وہ پکڑی گئی تھی, تو اصل یہ اپنی چوریوں کو چھپانا چاہتے ہیں, بات اور کچھ نہیں. وہ یاد ہے نا ہیروں کا ہار جو چوری ہوا تھا, تو یہ سب جو ہے نا, یہ سب یہ ڈرامہ ہے اور یہ پوری دنیا جانتی ہے بھائی. عمران خان اور جناب باجوہ کی ملاقات ہونی چاہیے تھی. عمران خان اور جناب باجوہ کی ملاقات, بھائی میں نے تو یہی بات کی, میں نے تو بالکل یہی بات کی ہے کہ جو ملاقات کی ہے رات کے اندھیروں میں اگر کی ہے تو بتاؤ نا قوم کو, اپنی جماعت کو بتاؤ, اپنی کو کمیٹی کو بتاؤ کہ میں کس سے ملاقات کر کے آیا ہوں. تم بتاتے ہو اپنے لوگوں کو جو وہ تمہیں بتائیں. رانا شمیم کے جب وہ آیا تھا ایفیڈیوٹ, تب آپ نے کہا تھا کہ یہ جو حکومت آتی ہے وہ جانے والے کو لاٹ آتی ہے, جو بھی حکومت آتی ہے, لیکن یہ کوئی نہیں بتا رہا اس قوم کو اس ملک کی اصل مسئلے کی جڑ کیا ہے. میں بتا رہی ہوں نا, میں بتا رہی ہوں. جی آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ رانا شمیم کے حوالے سے آج جب ان کا ایفیڈیوٹ والا معاملہ آیا تھا, سارا کچھ آیا تھا, تو آپ نے یہیں پہ کھڑے ہو کے کہا تھا یہ قدرت کا قانون ہے, فتح ہوئی ہے, سچ کی فتح ہوئی ہے, لیکن انہوں نے یہاں پہ اب اپنا معافی مانگ لیا, واپس لے لیا. اس پر کیا کہیں؟ دیکھیں انہوں نے جو بھی کیا مجھے نہیں پتا اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں, لیکن ایک رانا شمیم کی گواہی نہیں ہے اس میں گواہیوں کے انبار لگے ہوئے ہیں. اس میں جو وفات پا گئے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کرے, جج ارشد ملک سے لے کر شوکت عزیز صدیقی صاحب, انہوں نے وہ سب کچھ آن ریکارڈ ہے, وہ سب کچھ کی ویڈیوز بنی ہوئی ہیں, لوگوں نے دیکھی ہیں, سنی ہیں. شوکت عزیز صدیقی صاحب نے جو انکشافات کیے ہیں وہ انہوں نے لائیو کیے تھے لوگوں کے سامنے, دنیا نے سنے. تو آپ کس کی گواہی کو جٹلائیں گے؟ اور جس طرح یہ نیب نے فرار اختیار کیا ہے میرے کیس میں, ابھی نواز شریف صاحب انشاءاللہ واپس آئیں گے, ان کے کیس میں بھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا انشاءاللہ, کیونکہ انصاف کی جیت ہو کے رہنی ہے. لیکن فی الحال جو میرے کیس میں نیب کی نے جو فرار اختیار کیا, اس کا مطلب یہی ہے کہ جو کچھ جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب نے فرمایا تھا, جو جج ارشد ملک نے کہا, جو رانا شمیم صاحب نے کہا کہ وہ ہو بہو سچ ہے, 100% سچ ہے, اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا. ورنہ اگر کوئی ثبوت ہے تو سامنے رکھیں. کسی کے, اور وہ میں ایک بات بتا دوں, وہ جس کے لاڈلے ہیں نا وہ عمران خان کو لاڈلا نہیں سمجھتے, وہ اپنا کام نکالنا چاہتے ہیں. تھینک یو. ایک منٹ مجھے ان کا سوال لینے دیں. جس میں انہوں نے عمران خان صاحب نے دلت اوقات میں جو باتیں مذہب کے بارے میں, اسلام کے بارے میں, قرآن بیان کے بارے میں وہ دکھائی. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے بات کرنی ہوتی ہے تو یا تو آپ پڑھ کے آیا کریں یا اس میں بات نہ کیا کریں. اس کے بعد ان کے خلاف پنجاب میں بھی دہشت گردی کی دفعہ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا اور آج اے پی میں بھی درج کر لیا گیا. تو میم یہ بتائیں کہ وفاقی حکومت اور مسلم لیگ نون کی اس حوالے سے کیا پالیسی؟ مجھے وفاقی حکومت اور مسلم لیگ نون کی پالیسی کا اس پہ میں بات نہیں کروں گی, میں اپنی بات کروں گی اور میں ساری قوم کی بات کروں گی. بات یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ جاوید لطیف صاحب پہ مقدمہ بنے یا باقیوں پہ بنے, آپ اپنی بات تو دیکھیں, آپ کیا رہے ہیں. آپ کبھی کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ سے میں قوم کو آزاد کروں گا, میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک سے لوگوں کو آزاد کروں گا. یہ آپ کس قسم کی زبان بول رہے ہیں؟ کبھی آپ کہتے ہیں کہ 1,40,000 پیغمبر آئے ہیں دنیا میں, کبھی آپ لا الہ الا اللہ کا مطلب اپنی سیاسی جد و جہد میں نکال لیتے ہیں, کبھی آپ یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام دینے کے لیے نبوت دی تھی, اسی طرح میرے ذمہ داری. آپ کیا باتیں کرتے ہیں؟ یہ آپ کیا آل فال بکرے, آپ کو اندازہ بھی ہے
یا آپ کی مینٹل کنڈیشن اتنی خراب ہو گئی ہے کہ آپ کو یہ پتہ نہیں ہے؟ اور اگر سلپ آف ٹنگ بھی ہے تو پھر بھی آپ کو شرم آنی چاہیے. ایک انسان جو عوام سے خطاب کر رہا ہے، عوام کے ذہنوں میں اپنی بات ڈال رہا ہے، اس کو 10 دفعہ ریہرس کر کے، خاص طور پر جب مذہب کا معاملہ آئے تو 10 دفعہ سوچ کے ایک بات کہنی چاہیے. پھر آپ سلپ آف ٹنگ کہہ کے بھاگ نہیں سکتے. تو اجازت